کچھ لوگوں کا مزاج بڑا سخت ہوتا ہے، وہ یوں سمجھے غصے کو بھی پالتے ہیں، کینے کو بھی پالتے ہیں، کسی طریقے سے یہ بات غصے کی ہمارے دماغ سے نکل نہ جائے، اور ایک مرتبہ اگر اس پہ کے ساتھ علیق سلیق ختم ہو گئی ہے، کشمکش ہو گئی ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، تو پھر ساری زندگی اس کی لاج رکھیں گے۔ حالانکہ لاج تو رکھنی چاہیے اچھائی کی، اور کسی کی اچھی یاد کی لاج رکھنی چاہیے، لیکن کچھ لوگ اپنی سخت مزاجی کی وجہ سے ہمیشہ برائی کو یاد رکھتے ہیں، ہمیشہ کسی کے غلط طریقے کو، غلط رویے کو یاد رکھتے ہیں، یا یہ ہے کہ وہ کسی سے وہ بات کوئی غصے میں ہو گئی، دل میں آئی، تو پھر اس کو نکالنا نہیں، چاہے تعلقات جتنے بگڑتے ہیں بگڑ جائیں، جس کو کہتے ہیں نا کہ دوسرے کا گھٹنا توڑنے کے لیے اپنا سر پھوڑنا پڑے، اپنا سر پھوڑ دیں گے، اس کا گھٹنا ضرور توڑنا ہے، یہ طریقہ اچھا نہیں ہوتا۔ پچھلے ہفتے ایک آدمی بیان کر رہا تھا اپنی داستان علم، اپنے گھر کے حالات، کہ مجھے میرے گھر والوں نے کہا ہے کہ تمہاری بیوی چونکہ ہمیں پسند نہیں ہے، لہذا ہمارے گھر میں نہیں آنی چاہیے۔ اس نے کہا میری گھر والی ہے، میری بیوی ہے، تم نے ہی شادی کی تھی، اب وہ نہ آئے میں آؤں، میرے بچے پھر کیسے آئیں گے؟ تو لیکن انہوں نے ایک بھی نہ سنی، انہوں نے کہا بھائی ہمیں پسند نہیں ہے، ہم نہیں چاہتے، لہذا آپ آؤ تو ٹھیک ہے، لیکن اپنی گھر والی کو نہیں لے آ سکتے۔ اب وہ کتنا عرصہ تک ایک بندہ برداشت کرتا ہے، خصوصاً پھر وہ نوجوان بھی ہو، چاہے وہ بوڑھا ہی کیوں نہ ہو، تو کتنے وہ تیر روزانہ دماغ پہ لگیں گے، کتنی مرتبہ وہ سوچے گا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، میں کس حد تک ان معاملات کو سنبھالوں۔ پھر مائیں کہتی بھی ہیں کہ اولاد ہمارا ادب نہیں کرتی، اولاد ہماری بات نہیں مانتی، تو ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم اولاد کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اگر اولاد کی تربیت ٹھیک نہیں ہے تو کیا والدین یہ ٹھیک کر رہے ہیں؟ کیا والدین کے لیے یہ طریقہ اچھا ہے؟ اگر تم اپنے آپ کو سرپرست مانتے ہو، بناتے ہو، سمجھتے ہو، تو پھر سرپرستی کرنے والے کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ وہ کوئی بھی بھلائی کرے، چاہے وہ تمہارا بیٹا ہی کیوں نہیں ہے، تمہاری بہو ہی کیوں نہیں ہے، اس کی ہر اچھائی کو برائی کے اندر لے کے اس کو کنورٹ کر دینا ہے کہ نہیں اس کا مقصد پھر یہ تھا، یہ اس نے اگر کی بھی ہوگی تو پھر اس کا نام نہیں لینا بھائی، لوگوں کے سامنے اس کا کوئی اچھا تذکرہ نہ جائے، لوگ یوں نہ سمجھ لیں کہ بھائی اس نے اپنے والد پہ، اپنی والدہ پہ پیسے خرچ کیے ہیں لہذا یہ اچھا ہے، نہیں، اس طرح کہنا نہیں ہے۔ کسی کی زبانیں جو ہیں اس طرح کنجوس ہوتی ہیں کہ کسی کی بھلائی کی بات آ بھی جائے گی تو اس کو کنورٹ کر دیں گے برائی کے اندر، کوئی نہ کوئی برا مطلب لے کے اس کی برائی کرنی ضرور ہے۔ اگر کوئی الفاظ نہیں بھی ملیں گے تو انداز برائی کا، ایسے انداز میں اس کا تذکرہ کریں گے کہ ہلکی سے ہلکی کوشش ہو جائے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کا کوئی اچھا اثر پیدا نہ ہو۔ تو یہ کتنی کنجوسی والی بات ہے، لیکن اپنے بارے میں کہیں گے کہ ہمارے بارے میں تعریفوں کے پل باندھو، اللہ کے بندو، یہ کیا طریقہ کر رہے ہو تم اپنے اولادوں کے ساتھ؟ صرف سرپرست بننے سے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، زبانیں کھل جائیں، کردار غلط ہو جائے، لوگوں کو جیسے پیستے رہیں چاہے وہ تمہاری اولاد ہی کیوں نہیں، کیا تم سے سوال نہیں ہوگا؟ جب تم سرپرست ہو، تم والدین ہو، اگر والد بھی صحیح معنی میں تربیت نہیں کرتا اولاد کی تو وہ بھی خطا کار ہے، والدہ صحیح معنی میں تربیت نہیں کرتی تو وہ خطا کار ہے۔ الٹا یہ کہ اس کی تربیت ہے، وہ اچھائی تمہارے ساتھ کر رہے، اس کے باوجود تم اس کے ساتھ اس کو ایسی ٹینشن دو، ایسا پریشان کرو اس کو کہ اس کا گھر گھر تک نہ رہے، وہ پریشان ہوتا ہوتا چاہے کڑ کڑ کے مر جائے، لیکن والدین کے دل پہ کوئی وہ کیا کہتے ہیں اس کا ہلکی سی سوچ بھی نہ آئے۔ ان چیزوں کو سوچنا چاہیے۔ سرپرست کو اور زیادہ دل بڑا رکھنے کی ضرورت ہوتا ہے، جس ذمہ داری پہ وہ بیٹھا ہے اسی حساب سے اس کو سوچنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کل کو اولاد تمہاری پریشان ہو کہ اس دنیا سے چلی جائے، پھر آپ پریشان کفے افسوس ملتے رہے ہم نے کیا کیا، لیکن لگتا تو نہیں ہے کہ ایسے سخت دل انسان، پتھر دل والوں کو کچھ افسوس اس پر بھی ہو، چاہے ان کی اولاد چلی جاتی ہے تو وہ چلی جائے لیکن ان کا غصہ ختم نہ ہو۔